پارٹی ختم ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں آرام فرما رہے تھے، مگر کچھ جاگ رہا تھا کسی کے لیے، یہ وہ اچھے سے جانتا تھا مگر کیوں یہ نہیں جانتا تھا۔ کچھ الگ محسوس ہوا آج، کسی کی ہنسی میں بھی اداسی پہلی بار دیکھی، کسی کے چمکتے ہوئے سنہرے رنگ میں بھی زردی آج دیکھی، کسی کی خوبصورتی آج بالکل خالی اور اداس دیکھی۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، جانتا تھا یہ غلط ہے، مگر نظریں بار بار ہی چہرے کے گرد گھوم رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنی آنکھیں بند کر رہا تھا وہی چہرہ اسے دکھائی دے رہا۔ وہ سونا چاہتا تھا مگر کسی کی نظریں اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ نظریں جو شاید بھٹکتی ہوئی ہی اس پر گئی ہوں گی، وہ بھی صرف ایک پل کے لیے، مگر وہ ایک پل ہی کافی تھا۔ وہ کسی اور کی ہے، اس سوچ کے آتے ہی وہ جھنجلا کے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ غلط ہے، میں یہ سب کچھ کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ اپنے آپ کو ہی غلط ٹھہرا رہا تھا، کیونکہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا جانتا تھا۔ ہانیہ آج خالی دماغ لیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آج اس کا کتاب پڑھنے کا دل بالکل نہیں کر رہا تھا۔ دل تو بہت زور سے دھڑک رہا تھا، کسی پل سے جب اس نے وجاہت کے سینے پر سر رکھا تھا، اپنے اوپر اس کا لمس محسوس کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے رشتے کا کیا سچ ہے، مگر وہ جھٹلانا چاہتی تھی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے وہ کسی اور کو محسوس کر رہی تھی۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے جھلکنے کو بےتاب تھی۔ ہانیہ نے بھی انہیں روکا نہیں تھا۔ وہ کسی کی بیوی رہ چکی تھی، ایک مکمل ازدواجی زندگی جی چکی تھی، مگر یہ لمس وہ بلا کر بھی خود سے الگ نہیں کر پا رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ جائے اس کے پاس پوچھے کہ میرے مرے ہوئے دل کو کیوں دھیرے دھیرے جگا رہے ہو، کیوں مجھے وہ خواب دکھا رہے ہو جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ ادھورے خواب کتنی تکلیف دیتے ہیں یہ ہانیہ اچھے سے جانتی ہے، اسی لیے ایک بار پھر خواب دیکھنے سے ڈرتی ہے۔ وجاہت اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں لیمپ کا بٹن لیے کبھی لائٹ آن کر رہا تھا، کبھی لائٹ آف۔ اس کے دل کا بھی یہی حال تھا، کبھی دھڑکتا کبھی رک جاتا، اور دوسرے ہاتھ میں وہ سگریٹ لیے ہوئے تھا۔ نہ جانے وہ کتنی سگریٹ سلگا چکا تھا، مگر اس کے اندر کی آگ بجھ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ کیوں میں اس پر اپنا حق جتانا چاہتا ہوں، کیوں میں اس پر اٹھنے والی نظر کو برداشت نہیں کر پاتا، کیوں میں چاہتا ہوں وہ صرف میرے سامنے رہے، کیوں میں بار بار ہو کے بہانے اس سے دیکھنے جاتا ہوں، کیوں میں اپنے ہی الفاظ کو جھٹلانا چاہتا ہوں، کیوں میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، کیوں مجھے میرے ہی باعث جلن ہو رہی ہے۔ وجاہت کے پاس ایسے بہت سے کیوں تھے، مگر جواب ایک کا بھی نہیں تھا، اور کوئی جواب نہ پا کر اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی جسے دوسری آگ سے بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ڈیڈ ٹھیک کہتے ہیں، میں کسی کی زندگی برباد کر رہا ہوں؟ ڈیڈ کو یا گھر میں کسی کو نہیں دکھتا کہ میں بھی تو جل رہا ہوں، وہ بھی اپنی ہی بنائی ہوئی آگ میں۔ نور ہانیہ سے کہیں زیادہ حسین تھی، مگر مجھے کبھی اس پر کسی کی اٹھی ہوئی نظر بری ہی کیوں نہیں لگی۔ وہ تھی ہی اتنی بولڈ اینڈ بیوٹیفل کہ ہر کوئی اسے پلٹ کے دیکھتا تھا، اور اسے بھی تو لوگوں کی خود پر اٹھتی ہوئی نظریں پسند تھی اور ہر دوسرے انسان کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے تب کچھ کیوں نہیں ہوا؟ میں تو کہتا تھا کہ میری بچپن کی محبت تھی، اس کی جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتا، مگر کیا وہ سچ میں محبت تھی یا واقعی اس کی کوئی جگہ تھی میرے دل میں؟ اگر تھی تو کوئی اور کیسے آیا اس میں، اور اگر نہیں تھی تو وہ کیا تھا؟ ہانیہ پر دو بول غلط بولنے والے کی ٹانگیں وجاہت توڑ چکا تھا جب وہ اپنے گھر واپس جا رہا تھا، مگر میں نے ایسا کیوں کیا؟ وجاہت کی سوچ چکا روح جہاں سے شروع ہوا وہیں آ کر رک گیا، مگر کوئی جواب نہ ملا، اور جواب ہمیشہ صحیح وقت پر ملا کرتے ہیں۔ لان میں ہادی اور نیلم بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ہانیہ ہور کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ہور گھٹنے گھٹنے چلتی تھی، ہانیہ بھی اس کے ساتھ اسی کی طرح بچی بنی ہوئی تھی۔ نیلم ہانیہ کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی جبکہ ہادی ان دونوں کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے رہ کر کل والی باتیں یاد آ رہی تھی جو وجاہت اور ہانیہ کے درمیان ہوئی تھی۔ کہاں کھو گئے مسٹر، کیا ہوا؟ نیلم نے ہادی کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی تو ہادی ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ کہاں کھوئے ہوئے تھے؟ نیلم نے ایک بار پھر پوچھا۔ کچھ نہیں، کام کے بارے میں سوچ رہا تھا،
ہادی نے بہانہ بنایا جسے نیلم نے سچ مان لیا۔ وہ ایسی ہی تھی، ہادی کی ہر بات مان جایا کرتی تھی۔ کب اس سے ہادی سے محبت ہوئی وہ بھی نہیں جانتی تھی، مگر اس سے ہادی کے ساتھ رہنا ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ ہادی بھی تو جب بھی آتا تھا نیلم کو ایک پرنسس کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ تم جانتے ہو ہادی، جب ہانی بھابھی گھر میں نہیں آئی تھی سب حور کے لیے بہت پریشان تھے۔ ہم سب حور سے پیار کرتے تھے مگر ایک ماں کا پیار نہیں دے پا رہے تھے۔ پھر ہانی بھابھی گھر میں آئی، انہوں نے حور کو ایسے سنبھالا جیسے وہ اس کی سگی اولاد ہو۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ اگر حور کی سگی ماں نور بھابھی زندہ ہوتی تو کبھی اپنی بیٹی سے اتنا پیار نہیں کرتی۔ نور بھابھی تو کسی سے بھی پیار نہیں کرتے تھے سوائے خود کے۔ میں نے ان کی نظروں میں برو کے لیے بھی پیار نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے تو بس برو سے اسی لیے شادی کی تھی کیونکہ برو ایک بہت ڈیشنگ انسان اور ساتھ میں امیر تھے۔ برو سے شادی کر کے ان کا سٹیٹس بڑا تھا اور یہی ان کے لیے کافی تھا۔ مگر ہانیہ بھابھی وہ تو بالکل سادہ طبیعت کی ہیں، سب سے بہت پیار کرتی ہیں۔ پتہ ہے مجھے کیا کہتی ہیں؟ کیا؟ ہادی نیلم کی بات بہت غور سے سن رہا تھا۔ وہ کہتی ہے نیلم میری نہ کبھی کوئی دوست بنی ہے اور نہ ہی کوئی بہن بنی ہے، کیا تم میری دوست اور بہن بنو گی؟ یقین مانو ہادی، مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی جب ہانی بھابھی نے پیار سے میرا ماتھا چوما تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں، جب ان کو مجھ پر پیار آیا ہے وہ میرا ماتھا چومتی ہیں بالکل ایک بڑی بہن کی طرح، جبکہ وہ مجھے بس 1 سال بڑی ہیں۔ میں ان سے پوچھتی تھی کہ ماتھا ہی کیوں چومتی ہیں تو وہ کہتی تھی کہ ماتھا ہم صرف اس کا چومتے ہیں جو ہمیں بے حد عزیز ہوتا ہے، جو ہمارا مان ہوتا ہے اور جسے ہم کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ نیلم آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے اپنے دل کی بات ہادی سے کر رہی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ اسی سے باتیں کرتی تھی، جبکہ ہادی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان لیے نیلم کی باتوں کو سن رہا تھا۔ بیچ کے بالکل اوپر ایک بالکونی تھی جو کہ وجاہت کے کمرے سے منسلک تھی، اور اسی بالکونی پر کھڑے وجاہت کی نظر سامنے ہنستے کھیلتے وجوہ پر تھی، مگر الفاظ وہ کسی اور کے سن رہا تھا۔ بری آنکھوں میں ایک چمک تھی، کیا اسے اس کے تمام کیونکہ جواب مل رہے تھے یا ابھی امتحان باقی تھا؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہانیہ شان صاحب کی اسٹڈی میں کتاب پڑھنے آئی تھی جو وہ پڑھ چکی تھی، اب اس سے کوئی دوسری کتاب بھی لینی تھی۔ وجاہت آج کافی ٹائم بعد آفس جا رہا تھا، مگر اس کی کچھ فائل شان صاحب کے پاس تھی جو انہوں نے اسٹڈی میں رکھی تھی۔ وجاہت وہی لینے آیا تھا، مگر ہانیہ کو وہاں دیکھ وہ چونک گیا، اور اب چونکہ اسے تنگ کر رہے تھے جو سوال اسے تنگ کر رہے تھے وہ اس سوال کا جواب ہانیہ سے لینا چاہتا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، ہانیہ یہ بول کے اسٹڈی سے جانے لگی، وہ بھی بغیر کتاب لیے، مگر وجاہت نے اس کے راستے میں آ کر اس کا جانے کا راستہ ہی بند کر دیا۔ موسم اچھا ہونے کے بعد سب گھر والے باہر لان میں بیٹھے تھے۔ ہادی ہی بس لاؤنج میں بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اور اس کے سامنے ایک فائل کھلی ہوئی تھی۔ وجاہت آج آفس جا رہا تھا اور ہادی کو بھی چلنے کا کہا تھا، جس پر ہادی نے وجاہت کو منع کر دیا تھا اور وہ گھر پہ ہی کام کر لے گا۔ اب وہ جلدی اپنا کام ختم کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ سب گھر والے باہر تھے اور وہ بھی جانا چاہتا تھا، مگر اگر وجاہت اسے یوں مستیاں کرتا ہوا دیکھ لیتا تو اسے آفس لے جاتا۔ ہادی نے ہانیہ کو اسٹڈی میں جاتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر اس نے وجاہت کو بھی وہیں جاتے ہوا دیکھا تھا۔ دونوں اسٹڈی کیوں گئے تھے وہ جانتا تھا، مگر جب وہ دونوں ہی 5 منٹ تک باہر نہیں آئے تو ہادی کے لبوں پر ایول مسکراہٹ آئی اور اس نے دبے قدموں سے جا کر اب بغیر آواز کیے اسٹڈی کا دروازہ باہر سے بند کر دیا کہ چلو شاید اکیلے رہ کر ہی وہ ایک دوسرے کو سمجھے یا پھر کھا جائیں ایک دوسرے کو۔ سب گھر والے باہر تھے، ہادی بھی انہی کے پاس چل دیا۔ اب اگر وہ زور دروازہ بجاتے بھی تو ان کی سنتا کون؟ نوکر چاکر بھی اپنے کام میں لگے تھے، کون اتنا دھیان دے گا؟ ہادی مسکراتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ ہٹے میرے راستے سے، ہانیہ نے آرام سے کہا، وہ اپنی آواز تیز کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کہا نا تم سے بات کرنی ہے، وجاہت نے اس کے چہرے پر فوکس رکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ سمجھ گئی کہ یہ بلا اتنی آسانی سے نہیں ٹلے گی۔ کہیں جلدی کیا بات کرنی ہے؟ وہ اپنے ہاتھ سینے پہ باندھ کر بولی، تم کیا مجھ سے ڈر گئی تھی؟ وجاہت کی بات پر ہانیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کب؟ ہانیہ نے حیرت سے وجاہت سے سوال کیا۔ جب میں نے تمہیں خود کے قریب کیا۔ وجاہت نے ابھی تک اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ بھول ہے آپ کی، ہانیہ بول کے وہاں سے جانے لگی کہ ایک بار پھر وجاہت نے اسے ویسے ہی تھام لیا
جیسے پارٹی والی رات اپنے کمرے میں تھاما تھا۔ وجاہت کے چھوتے ہی ہانیہ کا سانس ایک بار پھر بند ہونے لگا۔ وجاہت کے دل کی دھڑکنیں بھی ایک دم تیز ہو گئی، جیسے دل باہر آ جائے گا۔ یہ کیسا احساس ہے اور کیوں اتنا خاص ہے؟ وجاہت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف کا سایہ لہرا رہا تھا۔ ڈرتی ہو کیا مجھ سے یا میری قربت سے؟ وجاہت کی بات پر اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ بغیر کوئی جواب دیتی اس نے وجاہت کو اتنی زور سے دھکا دیا جتنا زور سے وہ لگا سکتی تھی۔ وجاہت اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا اور ایک دم پیچھے ہو گیا۔ دور رہا کرے مجھے سمجھیا، ہانیہ نے وجاہت کو ہوش سے الگ کر کے کہا۔ وہ 2 دن لگے تھے اسے پھر سے نارمل ہونے میں، مگر آج ایک بار پھر وجاہت کو یوں اس کے سامنے آتا وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہا تو؟ وجاہت نے اب تھوڑا فاصلہ قائم کرتے ہوئے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ آپ پلیز جائیے، یہاں سے کوئی آ جائے گا۔ ہانیہ ایک بار پھر جانے لگی، مگر وجاہت نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے ایک بار پھر جانے سے روکا۔ کوئی نہیں آئے گا، سب گھر والے گھر سے باہر ہیں، اور اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ بیوی ہو تم میری۔ وجاہت کی بات پر ہانیہ طنزیہ ہنسی۔ بیوی نہیں مسٹر وجاہت عالم، مجبوری ہوں میں، یہی کہتے ہیں نا آپ؟ وجاہت کو ہانیہ کے الفاظ تیر کی طرح چبھ رہے تھے۔ پہلی بار ہاں یہی کہا کرتا تھا، مگر تم خاص ہوتی جا رہی ہو۔ دل کی بات وجاہت زبان پر لے ہی آیا تھا، جس پر وہ بالکل نہیں جھجک رہا تھا۔ جھجک وجاہت عالم میں کبھی نام کی بھی نہ رہی تھی۔ کتنے وقت کے لیے؟ ہانیہ کے الفاظ تھے یا امتحان؟ وجاہت سمجھ نہیں پایا۔ آخری سانس تک کے لیے؟ وجاہت نے بھی بغیر سوچے سمجھے جواب دیا۔ آپ بھول رہے ہیں ہمارے بیچ ایک کانٹریکٹ ہوا تھا۔ ہانیہ نے اسے یاد دلانا چاہا۔ تم ہر وقت کانٹریکٹ کی بات کیوں کرتی ہو؟ وجاہت اب جھنجھلانے لگا تھا اس کانٹریکٹ لفظ سے، کیونکہ یہ اب ہی کا فیصلہ تھا۔ ہانیہ نے نظریں نیچی کر کے کہا۔ تم کیوں بھول جاتی ہو؟ اس سے پہلے میں نے نکاح نامے پر تو سائن کیے تھے۔ وجاہت اب تھوڑی شوخ مسکراہٹ لیے بولا۔ اپنی بیٹی کے لیے؟ ہانیہ نے اب بھی تلخیص سے کہا۔ ہانیہ کی تلخیص دیکھ کے وجاہت کا پارا ایک بار پھر ہائی ہونے لگا۔ اچانک ہی اس نے ہانیہ کے گرد سے اپنے بازو ہٹائے اور اسٹڈی سے جانے لگا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنا چاہا وہ باہر سے بند تھا۔ یہ کس نے بند کر دیا؟ وجاہت نے دروازہ بجایا، مگر کوئی آس پاس ہوتا تو سنتا۔ وجاہت کو دروازہ بجتا دیکھ ہانیہ بھی اس کے پیچھے دروازہ بند دیکھ کے چونک گئی۔